بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی نے سحری کے وقت ایک مجاہد کو بھیجا کہ وہ باہر کا جائزہ لے کر آ جائے۔ مجاہد نے آ کر بتایا کہ جلوس کے راستے کی صفائی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ علی نے 4 مجاہدین سے کہا کہ خاک روبوں کا لباس پہن لیں۔ باقی مجاہدین کو روسی وردیاں پہنا دی گئیں اور عبد الرحمن کو سب کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ علی خود بھی خاک روب کے بحروب میں سفید بالوں والی داڑھی اور بوڑھے مریض کا میک اپ کر چکا تھا۔ راستے میں عبد الرحمن نے 1-2 جگہ روسی سپاہیوں سے گفتگو بھی کی، جس کی وجہ سے کسی کو بھی شک نہ گزرا۔ عبد الرحمن جب اس سڑک پر پہنچا جہاں بم رکھے تھے، وہاں پہنچ کر صفائی کرنے والے خاکروبوں کو جھڑکا کہ وہ صحیح کام نہیں کر رہے، اور اپنے ساتھ لائے ہوئے 2 مجاہد خاکروبوں سے کہا کہ اس سڑک پر صفائی کا کام تم سنبھال لو۔ اصل خاکروبوں کو دوسری سڑک پر روانہ کر دیا گیا، جہاں کوئی خاکروب تھا نہ کوئی روسی نگرانی کرنے والے سپاہی۔ روسی سپاہیوں سے کہا کہ تم بھی دوسری سڑک پر چلے جاؤ اور کام کی صحیح نگرانی کرو، یہاں میں خود موجود ہوں، اس لیے تمہاری یہاں ضرورت نہیں۔ روسی سپاہیوں نے عبد الرحمن کو روسی افسر سمجھ کر فوراً حکم کی تکمیل کی۔ روسی فوجی اصل خاکروبوں کے جانے کے بعد علی نے 2 مختلف جگہوں پر فٹ پاتھ کی اینٹیں اکھاڑیں اور کھاد کی بوریاں زمین میں دفنا دی۔ پھر اینٹوں کو دوبارہ بڑی مہارت سے لگا کر سڑک اچھی طرح صاف کر دی۔ واپسی پر 2 بوریوں کو کمیونسٹوں کے محلے میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ کرائے کا مکان جلوس کے راستے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ علی نے مجاہدین سے مشورے کے بعد طے کیا کہ جلوس کا اگلا حصہ، جو فوجیوں اور ان کی گاڑیوں پر مشتمل ہوگا، اگر کسی وجہ سے بمبوں کے دھماکوں کی لپیٹ میں آنے سے بچ گیا تو ہم ان پر گرینیڈ سے حملہ کریں گے۔ اشتہارات کی وجہ سے مجاہدین کے حملے کا خوف خاصا پھیل چکا تھا، اس لیے شہر کے عام لوگوں نے جلوس میں شرکت نہ کی، مگر کمیونسٹ پوری تیاری سے شریک ہوئے۔ جلوس میں روسی فوجیوں کے علاوہ افغان فوجی بھی بھاری تعداد میں شریک تھے۔ جلوس میں روسی پرچم کے علاوہ لینن اور گورباچوف کی تصویریں کمیونسٹوں نے اٹھائی ہوئی تھیں اور روس زندہ باد، گورباچوف زندہ باد اور دقیانوسی نظام مردہ آباد، انقلاب سور زندہ باد نعرے لگا رہے تھے۔ کمیونسٹ لڑکیاں اور لڑکے ڈانس کر رہے تھے۔ کمیونسٹ رہنماؤں نے مجاہدین اور پاکستان کے خلاف تقریریں کی۔ جلوس کے آگے آگے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کے دستے تھے اور اوپر ہیلی کاپٹر مسلسل پرواز کر رہے تھے۔ مسلح فوجی دستے سڑک کے دونوں طرف کھڑے تھے۔ جلوس جب ٹیم بموں کے قریب پہنچا تو دور کھڑے مجاہدین نے اپنی اپنی کلائی کی گھڑیوں کو دیکھا۔ ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ جلوس بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا، مگر 10 منٹوں میں ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کے دستے ٹیم بموں کے قریب پہنچ گئے۔ علی اپنی کلائی گھڑی دیکھ رہا تھا کہ ٹیم بم زبردست دھماکے کے ساتھ پھٹے۔ جلوس کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ روسی فوجیوں اور اسلام کے خلاف نعرے لگانے والوں کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرنے لگیں۔ کھاد میں پٹرول ڈالے جانے کی وجہ سے ارد گرد کے کئی مکانوں کو بھی آگ لگ گئی۔ کچھ لوگ پیچھے اور کچھ آگے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ پچھلے راستے بند ہو چکے تھے۔ لوگ آگے کی طرف دوڑے تو اگلے ٹائم بم بھی پھٹنے لگے۔ ٹینک اور بختر بند گاڑیاں الٹ گئیں اور بچنے والے فوجی آگے کی طرف بھاگے تو مجاہدین نے ان پر گرینیڈوں سے حملہ کر دیا۔ پوری سڑک پر اسلام دشمنوں کی لاشیں تڑپنے لگیں۔ سڑک کے دونوں طرف مکانوں کو آگ لگ چکی تھی جو تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ دھوئیں کے بادل پورے شہر پر چھا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کمیونسٹوں کے محلوں سے بھی زبردست دھماکوں کی آوازیں آنے لگیں۔ مجاہدین ہینڈ گرینیڈ پھینک کر پیچھے کی طرف بھاگے۔ دور کھڑے کچھ روسی فوجیوں نے دیکھ لیا اور ان کی طرف بھاگے۔ علی نے مجاہدین سے کہا کہ 2-2 3-3 ہو کر شہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرو۔ علی اور عبد الرحمن غلطی سے ایک ایسی گلی میں داخل ہو گئے جو آگے جا کر بند ہو جاتی تھی۔ واپس مڑے تو انہیں دور سے روسی فوجی نظر آئے جو انہی کی طرف آ رہے تھے۔ ان کی نظریں بالکل سامنے تھیں، اس وجہ سے وہ گلی میں علی اور عبد الرحمن کو نہ دیکھ سکے۔ علی اور عبد الرحمن فوراً ایک گھر میں کھلا دروازہ دیکھ کر داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ اس گھر میں ایک بوڑھی عورت اور ایک نوجوان لڑکی تھی۔ بوڑھی عورت نے علی اور عبد الرحمن کو دیکھا تو آگے بڑھ کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کچھ نہیں اماں، روسی ہمیں پکڑنا چاہتے ہیں، علی نے کہا۔ بوڑھی عورت بولی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجاہد ہیں؟ علی نے کہا ہاں میں مجاہد ہوں۔ تو بوڑھی عورت انہیں اندر لے گئی اور دونوں کو سب سے پچھلے کمرے میں چھپا دیا اور کہا بیٹا تم بے فکر ہو کر یہاں آرام کرو،
बुढ़िया ने उन्हें दोपहर का खाना भी दिया और कहा, बेटा रात तक आपको यहीं नहीं रुकना पड़ेगा। रूसी फौजी पूरे शहर में तलाशी होंगे, मैं आपको बता दूंगी। रात का खाना खाकर फारग हुए ही थे कि इन्हें बाहर से बुढ़िया की आवाज सुनाई दी। बेटा तुम सुबह से कहाँ थे? पूरे शहर में क़यामत बर्पा हो गई और तुम अब आ रहे हो? हाँ अम्मीजान, तखरीबकारों ने बहुत ही तबाही मचाई है। सैकड़ों लोग मारे गए हैं, अनगिनत जख्मी हुए हैं। जख्मियों की मदद करते हुए बाहर देर हो गई। मेरे बाजू पर भी मामूली जख्म आए हैं, बुढ़िया के बेटे ने जवाब दिया। बुढ़िया के बेटे की बातें सुनकर अली और अब्दुर्रहमान कुछ परेशान हो गए। अब्दुर्रहमान ने कहा कि हमारे साथ तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला मामला हुआ है। अली ने तसल्ली देते हुए कहा कि फिक्र ना करो, अल्लाह जो करेगा बेहतर ही करेगा। बुढ़िया की आवाज फिर सुनाई दी, बेटा मैंने तुम्हें पहले भी कई दफा कहा है कि लादीनियों का साथ मत दिया करो। रोटी और कपड़े की खातिर अपने दीन को ना बेचो। खुदा के सामने मुझे शर्मिंदा ना कर। मैं मरने के बाद तुम्हारे मरहूम बाप को क्या जवाब दूंगी? तुम्हारा बाप तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला मुजाहिद था, मगर तुम काफिरों के साथी बन गए हो। बुढ़िया के लड़के ने चीखते हुए कहा, अम्मी मैं आपसे कई दफा कह चुका हूँ कि 1400 साल पुराने मजहब की बातें मेरे सामने ना दोहराया कर। खुदा और रसूल का फजूल जिक्र मेरे सामने ना किया कर। मुझे तुम्हारे मजहब से कोई दिलचस्पी नहीं, अल्लाह ही है जो तुझे समझाए। बुढ़िया ने हसरत से कहा। बुढ़िया का लड़का पिछले कमरे की तरफ बढ़ा तो बुढ़िया ने उसे रोकते हुए कहा, पिछले कमरे में मत जाओ, इधर वापस आ जाओ। मगर क्यों? उसके लड़के ने पूछा। कोई बात तो क्यों के बगैर भी मान लिया करो, बुढ़िया ने गुस्से से कहा। मगर वो जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने अब्दुर्रहमान को देखकर फौरन अंदाजा लगा लिया कि ये मुजाहिदीन है। उसने पिस्तौल निकाल लिया और गुस्से से पूछा, तुम कौन लोग हो? इससे पहले कि अली या अब्दुर्रहमान कोई जवाब देते, बुढ़िया इसे गिरेबान से पकड़कर बाहर ले गई और कहा, मैं बता देती हूँ कि ये कौन है। ये गैरतमंद अफगान है, अल्लाह के दीन की खातिर अपनी जान की बाजी लगाने वाले, तुम्हारी तरह ईमान फरोश नहीं। इतने अफसोस की बात है अम्मी के तकरीबकारों को आपने घर में पनाह दी हुई है और हम उन्हें सारा दिन बाहर ढूंढते फिरते रहे। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, लड़के ने कहा। बुढ़िया की लड़की शुरू से खामोश थी, पुलिस का सुनकर बोल पड़ी, भाईजान मैं हम तुम्हें ये करने की इजाजत नहीं देंगे। ताहिरा ने कहा, जिन लाखों अफगान मुसलमानों को रूसियों ने शहीद किया, क्या वो तुम्हें नजर नहीं आते? और क्या पाकिस्तान में तुम लोग जो धमाके कराते हो, इन धमाकों से इंसान नहीं मरते? कुछ भी हो, मैं इनको लाजमन गिरफ्तार कराऊंगा। और हाँ ताहिरा, इनकी गिरफ्तारी पर बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। हुकूमत ने एक तकरीबकार के बदले 1 लाख रुपए का ऐलान किया हुआ है। इस रकम से तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत जेवर लाऊंगा, ऐसा जेवर लाऊंगा जिसे तुम भी देखती ही रह जाओगी। लड़के ने फैसला कुन अंदाज से कहा और कमरे को बाहर से ताला लगाकर बाहर की तरफ चल पड़ा। तहरा उसके आगे खड़ी हो गई और उससे कहा, भाईजान मैं इस जेवर पर लानत भेजती हूँ जो ईमान फरोशी के बदले में मिली और जो मुजाहिदीन के खून से सुर्ख हुआ हो। भाईजान मैं खुदा के सामने मजीद शर्मिंदा ना करवाओ, लोगों में जिल्लत और रसवाई का बायस ना बनो। हमने पहले ही बड़ी मुश्किल से तुम्हारी मुल्क दुश्मनी को बर्दाश्त किया हुआ है। मैं हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि मुजाहिदीन को गिरफ्तार कराने का इरादा तर्क कर दो। मैं तुम्हारी ये फजूल बात नहीं मान सकता, अहमद लड़की के कम्युनिस्ट भाई ने तहरा को रास्ते से हटाते हुए कहा। तहरा दौड़ती हुई अंदर गई, हाथ में खंजर लिए बाहर आई, अपने भाई को पकड़कर कहने लगी, भाईजान मेरे हाथ में खंजर देख रहे हो? अगर तुमने मेरी इल्तिजा ना मानी तो फिर ये भी सुन लो कि दीन की खातिर आज बहन भाई का रिश्ता टूट जाएगा। मैं तुम जैसे दीन दुश्मन भाई को अपने हाथों से कत्ल कर सकती हूँ, मगर मुजाहिदीन का इस घर से गिरफ्तार होना अपनी आंखों से नहीं देख सकती। बदबख्त कम्युनिस्ट भाई ने जोरदार थप्पड़ मारकर बहन को पीछे गिरा दिया और खुद बाहर की तरफ चल पड़ा। तहरा भी गुस्से से उठी और उसने खंजर अपने भाई की पीठ में घोंप दिया। वो नीचे गिरा तो ताहिरा ने दूसरी दफा खंजर का वार उसके दिल के करीब किया। भाई को कत्ल करने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारा लादीन बेटा कत्ल कर दिया। अगर मैं इस दीन के दुश्मन को कत्ल न करती तो ये दीन के मुहाफिजों को कत्ल करवा देता। अम्मा दीन का दुश्मन किसी मुसलमान माँ का बेटा नहीं हो सकता। मुझे तो इस बात का दुख है कि वो खून के रिश्ते से मेरा भाई था। काश वो रूसियों के खिलाफ लड़ता हुआ शहीद होता तो मैं फख्र से अपना उसे भाई कहती। बेटी तुमने जो कुछ किया अल्लाह की खातिर किया, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। दुआ करो अल्लाह मुझे सब्र दे, बुढ़िया ने जवाब दिया। कुछ देर बाद बुढ़िया ने दरवाजा खोला। अली और अब्दुर्रहमान से कहा, बेटा बाहर अंधेरा छा गया है, आप लोग चले जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि रूसी तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच जाए।
اماں آپ نے اپنے بیٹے کو ہماری خاطر قربان کر دیا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ سے اظہار افسوس کریں، آپ کا شکریہ ادا کریں۔ وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا اور اکلوتا بیٹا تھا۔ علی کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ بڑھیا کہنے لگی، بیٹا جو لڑکا اپنے وطن اور دین کا نام بن سکا وہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرے بیٹے وہ ہیں جو مادر وطن اور دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ سارے مجاہدین میرے بیٹے ہیں۔ مجھے اسے اپنے بیٹے کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا بیٹا کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اماں جب آپ نے ہمیں اپنا بیٹا کہا ہے تو جب بھی مشکل وقت آئے یا ضرورت پڑے تو اپنے ان بیٹوں کو ضرور یاد کر لیا کرنا۔ علی یہ کہہ کر چل پڑا۔ وہ دروازے تک آ چکے تھے کہ عبد الرحمن مڑ کر پیچھے گیا اور طاہرہ جو چادر میں اپنا چہرہ لپیٹے کھڑی تھی اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، طاہرہ میں ایک روسی مسلمان ہوں۔ تم نے جس دین کی خاطر اپنے بھائی کو قتل کیا میں اسی دین کی خاطر تمہیں اپنی بہن بناتا ہوں۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ افغانستان میں بھائی اپنی بہنوں کے لیے کیا کرتے ہیں، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں تم جیسی غیرت مند بہن کے لیے اپنی جان بھی دینے کو حاضر ہوں۔ پھر وہ طاہرہ کی ماں سے مخاطب ہوا، اماں جب طاہرہ میری بہن بھی بن گئی ہے تو آپ میری ماں ہیں۔ میں یہ کچھ رقم ماں سمجھ کر آپ کو دے رہا ہوں۔ میں نہیں چاہوں گا کہ میری ماں اور بہن پیٹ بھرنے کے لیے مزدوری کرتی پھرے۔ میں بعد میں بھی آپ کی ضرورت کی ہر چیز بھیجتا رہوں گا۔ نہیں بیٹا، میں نے تمہاری زندگی پیسے کے لیے نہیں بچائی، میں نے خدا کے لیے تمہاری مدد کی ہے، وہی مجھے کھانے کے لیے بھی دے گا۔ بڑھیا نے کہا، اماں آپ نے اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں لڑنے والے مجاہدین کو بچانے کے لیے قتل کیا ہے اور اس کا اجر تو خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ رقم تو میں ایک بیٹے کی حیثیت سے ماں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ رقم نہ لی تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا میں آپ کا بیٹا اور طاہرہ کا بھائی بن سکوں۔ اماں روس سے میرا رشتہ ٹوٹ چکا ہے اور روس میں اپنے ماں باپ سے ملنے کا کوئی امکان نہیں۔ افغان مجاہدین نے مجھے بھائیوں کا پیار دیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میری آپ جیسی کوئی ماں اور طاہرہ جیسی کوئی بہن بھی ہو، لیکن شاید آپ نے روسی مسلمان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا۔ عبد الرحمن نے درد مندانہ لہجے میں کہا۔ اس پر طاہرہ نے اپنی ماں سے کہا، اماں آپ بھائی جان کا دل نہ دکھائیں، پیسے لے لیں۔ عبد الرحمن نے طاہرہ کا شکریہ ادا کیا اور طاہرہ اور اس کی ماں نے عبد الرحمن اور علی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ علی اور عبد الرحمن خاصی مشکلوں سے گزرنے کے بعد شہر سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ راستے میں عبد الرحمن نے علی سے کہا، برادر علی، میں نے آج سے پہلے یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دین کی خاطر کوئی بہن اپنے بھائی کو یوں قتل بھی کر سکتی ہے۔ افغانستان کی مائیں اور بہنیں بہت عظیم ہیں۔ طاہرہ اور اس کی ماں چاہتی تو ہمیں گرفتار کروا کے اپنے بیٹے کی عزت میں اضافہ کروا سکتی تھی اور لاکھوں افغانی انعام بھی حاصل کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے دین کی خاطر دولت ہی نہیں، خون کے اتنے ہی قریبی رشتے کو قربان کر دیا۔ مجھے تو یہ دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ یہ عورتیں اس زمانے کی نہیں ہیں۔ عبد الرحمن، افغانستان کے مسلمان دین کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تمہارے لیے پہلی مثال ہوگی۔ یہاں یہ بھی ہوا کہ باپ نے بیٹے کو اور بیوی نے شوہر کو دین کی خاطر قتل کر دیا۔ یہ انہی لوگوں کی قربانیاں ہیں جن کی بدولت ہمیں ناقص اسلحہ کے باوجود ہمیں جیسی سپر طاقت کے مقابلے فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، علی نے عبد الرحمن کو بتایا۔ وہ مرکز پہنچے تو دوسرے مجاہدین پہلے ہی خیر و عافیت سے پہنچ چکے تھے۔ ان دھماکوں کے بعد روسی کرنل زیبیونوف نے کابل میں روسی فوجی افسروں کی میٹنگ فوراً بلوا لی۔ میٹنگ میں بھی علی کی ذات پر زہر بحث تھی۔ گھوڑ سوار، موٹر سائیکل سوار دستوں کی کارروائیاں بھی زیر بحث آئیں۔ کرنل زیبیونوف نے اعلان کیا کہ علی کو گرفتار کرنے کے لیے 20 لاکھ روبل انعام کا اعلان کیا جاتا ہے، تمام شہر اور دیہات میں کرا دیا جائے۔ کرنل نے کہا کہ اتنے بڑے انعام کے لالچ میں علی کا کوئی بھی ساتھی اسے گرفتار کروا سکتا ہے۔ ایک روسی افسر نے تجویز پیش کی کہ علی کے مرکز کو تباہ کرنے کے بعد علی کو گرفتار یا ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ کیوں نہ سپٹسناز دستے اس کے مرکز میں اتار دیے جائیں۔ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ سپٹسناز کی کارروائیوں کی منظوری لینے اور ان کو یہاں لانے میں کم از کم 3-4 ماہ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، کرنل زیبیونوف نے کہا۔ لیکن ہمیں علی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا پڑے گا، ایک دوسرے روسی افسر نے کہا۔ کرنل زیبیونوف نے جواب دیا، فی الحال ہوائی حملوں میں مزید شدت پیدا کی جائے، علی کے گروپ میں ایسے جاسوس بنائے جائیں اور مجاہدین کے بھیس میں اپنے تربیت یافتہ جاسوس بھی بھیجے جائیں۔ سپٹسناز کے بارے میں اگلے 2 ماہ ہونے والی میٹنگ میں غور۔ سپٹسناز والی
اطلاع کابل میں مجاہدین کے جلوس کو مل گئی۔ انہوں نے یہ اطلاع فوراً اپنے چیف کو پہنچائی، کیونکہ اس اطلاع کا تعلق علی سے تھا۔ اس لیے چیف نے ہیڈ کوارٹر میں چیف کمانڈر سے مشورہ کیا۔ کمانڈر صاحب نے کابل کے چیف کو ہدایت کی کہ علی کو معلومات فوراً براہ راست پہنچائی جائیں۔ چیف نے علی کو وائرلیس پر یہ اطلاع دی کہ اس مرکز پر سیپٹس اتارنے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ سیپٹس کیا ہوتے ہیں؟ علی نے پوچھا تو چیف نے بتایا کہ مجھے فی الحال ان کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں، یوں ہی معلوم ہوگا آگاہ کروں گا۔ سیپٹس کب اتارنے کا منصوبہ ہے؟ علی نے پوچھا تو چیف نے بتایا کہ 3-4 ماہ تک۔ سیپٹس کے حملے کی تصدیق صوبائی دارالحکومت سے کیپٹن عبید اللہ نے بھی کی، دوسرے دن کر دی گئی، لیکن کسی نے یہ نہ بتایا کہ سیپٹس ہوتے کیا ہیں۔ علی نے سیپٹس کا ذکر عبد الرحمن سے کیا تو وہ یہ سن کر بہت ہی پریشان ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ خبر بہت پریشان کن ہے۔ سیپٹس روس کے 2 خونخوار فوجی دستے ہیں جس کا نام ہی سن کر یورپ کے لوگ اور فوجی کانپنے لگتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ ان دستوں میں شامل فوجیوں کو بچپن ہی میں بھرتی کر لیا جاتا ہے اور جنگلوں کے اندر خونخوار درندوں کی طرح ان کی پرورش کی جاتی ہے۔ جانوروں کا خون پلایا کر اور کچا گوشت کھلایا جاتا ہے۔ ان کی انتہائی سخت تربیت کی جاتی ہے۔ انسانیت پر رحم نام کی کوئی گنجائش ان میں نہیں ہوتی۔ ان کے جسم فولادی مگر چیتے کی طرح پھرتیلے ہوتے ہیں اور یہ لوگ بھیڑیے کی طرح ظالم اور شفاق بن جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پتھروں میں پھول اگ سکتے ہیں مگر سیپٹس کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ ان میں جنگل کے وحشی ظالم درندوں کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنے مخالفوں کو بڑی بے رحمی سے چبا کر ڈالتے ہیں۔ ہم سیپٹس کو تربیت یافتہ درندہ صفت ظالم اور شفاق وحشی فوجی کا نام دے سکتے ہیں۔ آج تک کسی جگہ بھی دنیا کی کوئی فوج ان کا مقابلہ نہیں کر پائی۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اللہ حافظ۔